میں اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ میں زاروں قطار روتی گئی۔ آج مجھے ہر صورت میں رب سے اپنی یہ خاص دعا قبول کروانا تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید پھر ابا، میری اماں اور ہم پانچوں بہنوں کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیتے۔ میں اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہی کہتی جا رہی تھی کہ اے میرے رب، اس دفعہ تو اپنے در سے ہمیں ایک بھائی عطا کر دے۔ میں روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، کیونکہ اس بار اگر ابا کا بیٹا پیدا نہ ہوتا تو ان کے غضب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے اپنے قریب ہی ایک گولک رکھی ہوئی تھی جس میں کافی عرصے سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتی جا رہی تھی۔ آج میں نے منت مانگی تھی کہ اگر اس دفعہ میرا بھائی ہوا تو میں ان پیسوں سے بریانی کی ایک دیگ بنا کر ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے مزار پر اللہ کے نام پر بانٹوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ میری دعا اس دفعہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اس مزار پر جا کر بھی جو بھی اللہ سے کچھ مانگتا تھا وہ ضرور مل جاتا تھا۔ میں 2 دن پہلے ہی اس مزار پر جا کر منت مانگ کر آئی تھی۔ اب اس دن کے بعد میں ہر روز نماز میں یہی دعا کرتی تھی۔ میں دعا پوری کرتے اٹھی اور امی کے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ باہر سے ہی ابا کے چلانے کی آواز آئی، کامچور عورت، کیا ہر وقت پڑی آرام کرتی رہتی ہے تو؟ چل اٹھ، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لا۔ ابو نے امی کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں یہ سب سن کر بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں آتے امی کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی دیری ہوتی مجھے یہاں آنے میں تو آج میں بہت برے طریقے سے زمین پر گرتی۔ میری امی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان سے اب مزید ادھر سے ادھر چلنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ میں اب امی کو بالکل بھی کام نہیں کرنے دیا کرتی تھی۔ ہر کام جلدی سے خود ہی کر لیا کرتی تاکہ امی کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ ابا جب بھی امی کو بیٹھا دیکھتے تو بغیر ان کی صحت کا لحاظ کیے ان کو بہت بری طرح سے جھڑک دیا کرتے تھے۔ وہ اماں پر اس حالت میں بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتے۔ میری امی ہر وقت ابا کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی وجہ سے روتی رہتی، جو کہ ان کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ابھی بھی میں نے اماں کو آرام سے تھاما اور باہر صحن میں لے آئی تھی۔ ابا اپنی بڑاس اماں پر نکالنے کے بعد باتھ روم میں بند ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کا رخ کیا تاکہ ابا کو جلدی سے چائے بنا کر دوں۔ 5 منٹ میں چائے تیار کر کے ابا کے کمرے میں لے کر گئی تو ابا نے پہلا گھونٹ لیتے ہی پوری پیالی زمین پر زور سے اچھالی، جس کی وجہ سے وہ چکنا چور ہو گئی، جبکہ گرم چائے کے چھینٹے میرے پیروں پر گرے تھے۔ میں اپنے جلتے ہوئے پیروں کو پکڑتی فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی چائے بنا کر دی ہے تو نے؟ کسی کام کی نہیں ہو تم سب، بس ایک بوجھ ہو مجھ پر، چلو دفع ہو جاؤ۔ ابا مجھ پر چلاتے جا رہے تھے، حالانکہ چائے بالکل ٹھیک بنی تھی۔ ان کو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا تھا ہم لوگوں کو بے عزت کرنے کا۔ میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ہوئی وہاں سے ٹوٹی پیالی اٹھاتی باہر آ گئی تھی۔ اماں نے جب مجھے روتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا کہ میں بنا کر لے جاتی ہوں، تم خواہ مخواہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ میں پہلے بھی اس حالت میں کام کرتی رہی ہوں، یہ سب میرے لیے نیا تو نہیں ہے۔ اماں مجھے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھانے لگیں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر اماں جاتی تو ابا نے ان کو آج پھر سے مارنا تھا، کیونکہ کل رات سے پھپھو کی باتوں کی بدولت وہ آگ بگولا ہو چکے تھے۔ پھپھو نے کل گھر میں آتے ہی اماں کو دیکھتے ہوئے ابا سے کہا تھا کہ مجھے پکا یقین ہے کہ اس مرتبہ بھی بیٹی ہی ہوگی، یہ عورت تجھے کبھی بیٹے کا سکھ نہیں دینے والی ہے، تو ساری عمر اسی طرح اپنے وارث کے لیے ترستا رہے گا، ہر دفعہ ایک بیٹی کے بوجھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میری ماں تو جلد از جلد اس بوجھ سے اپنی جان چھڑوا لے، میں تیرے لیے ایک بہت اچھی بیوی لے کر آؤں گی۔ میرے ابا پھوپھی کے اتنے یقین سے بیٹی کی پیشگوئی پر اچانک سے طیش میں آتے گھر سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جب رات کو ان کی واپسی ہوئی تو سب سو چکے تھے۔ پھوپھی بھی رات یہاں رکی ہوئی تھیں۔ وہ میرے ابا کے اندر چنگاری بھر کر سکون سے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں بھی باورچی خانے میں رات کے برتن دھو رہی تھی کہ ابا گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اماں کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابا سے فریاد کر رہی تھی کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس گئی۔ ابا نے اماں کو ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور کہا کہ نیچ عورت، ایک بیٹا تو مجھے نہیں دے سکی اور اب مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ تیری وجہ سے میرے دوستوں میں کتنی شرمندگی ہوتی ہے
کہ میرا کوئی وارث نہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ اماں ابا سے مار کھاتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی بڑاس نکالنے کے بعد ہی رکے۔ میں فوراً سے کمرے میں داخل ہوئی اور اماں کو اپنے ساتھ کمرے میں لائی۔ راستے میں ہی پھوپھی، جو کہ ابا کے چلانے سے جاگی تھیں، مجھے دیکھتے مکروہ انداز میں مسکرائیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بس کچھ دن ہیں، جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، اس کے بعد تو یاسر نے اس عورت کو تم پانچوں بہنوں سمیت دھکے دے کر اس گھر سے نکال باہر کرنا ہے۔ پھوپھی یہ سب کہتے وہاں سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میری ماں کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی طلاق کی دھمکی سے خوف کھاتی سن پڑ جایا کرتی تھی۔ آج بھی پھوپھی کی لگائی آگ سے ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میں نے ان کو ہم 5 بہنوں کے مشترکہ کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا اور ان کو جلدی سے پانی پلایا۔ انہوں نے 2 گھونٹ لے کر ہی گلاس مجھے واپس تھما دیا تھا۔ میں نے ان کا زرد رنگ دیکھا تو پریشان ہو کر جلدی سے ان کو دوائی دی تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو سکیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائی کے اثر سے پرسکون ہوتی بستر پر لیٹ کر سونے گئی تھی۔ میری نیند اب اڑ چکی تھی۔ میں باتھ روم میں وضو کرنے لگی، پھر کچھ دیر بعد اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد وقت دیکھا تو رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے بھی اب تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی تھی تو جلد ہی اماں کے پاس لیٹتی سو گئی۔ میرا نام ہاجرہ ہے، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میری 4 بہنیں اور بھی ہیں، جبکہ میری سب سے بڑی بہن ہوں۔ میری اماں کی شادی کافی چھوٹی عمر میں ہی کر دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو جلدی ہی بیاہ دیے جانے کا رواج تھا۔ ابا اماں کو شروع سے ہی کافی پسند کرتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو ابا نے مزار پر سب غریبوں کو تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ میری اماں بتاتی تھی کہ ابا رات کو میرے رونے پر تڑپ جایا کرتے تھے۔ وہ ساری رات جا کر گزارتے۔ مجھ سے ان کو بہت محبت تھی۔ میری پھوپھی کو میرے لیے ابا کا پیار دیکھ کر ایک الگ قسم کی آگ لگ جاتی تھی۔ پھوپھی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ایک عیاش آدمی تھا جو روز نشے میں اور جوا کھیلتا تھا۔ میری پھوپھی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آیا کرتی تو اماں کے خلاف ابا کے کان بھرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتی، مگر ابا ان کی باتوں پر ذرا دھیان نہ دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ پھوپھی سے یہی کہتے تھے کہ باجی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی بہت نیک اور فرمانبردار ہے اور مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، میں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھوپھی دن بدن ہمارا پیار بھرا آشیانہ دیکھ کر جلتی بھنتی رہتی تھی۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ ابا کی غیر موجودگی میں وہ اماں کو کئی مرتبہ دھمکا چکی تھی کہ وہ ان کی طلاق کروا کر رہیں گی۔ اماں پھوپھی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی، جس سے ان کو مزید شے ملتی گئی۔ میرے بعد 10 سالوں تک ابا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ابا نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس طرح خوش تھے۔ اسی دوران ابا کے کان مسلسل پھوپھی بھرتی رہتی تھی۔ وہ روزانہ ابا کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کر خود لاتی اور ان کو اپنے سامنے کھلا کر جایا کرتی۔ ہم سب نے کافی منع کیا کہ گھر میں کھانا بنتا ہے، مگر نہ جانے وہ کیوں کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ پھر کچھ وقت مزید گزرنے لگا تو اللہ نے ابا کو اولاد کی نعمت سے نوازا، مگر ابا ایک کے بعد دوسری اولاد بیٹی ہونے کی وجہ سے کچھ عجیب سا برتاؤ کرنے لگے۔ وہ اپنی باقی بیٹیوں کو کبھی اپنی گود میں نہ لیتے، جبکہ میرے ساتھ اب وہ کافی کم بات کیا کرتے تھے۔ اماں کو تو بات بات پر کسی نہ کسی بہانے جھڑک دیا کرتے تھے۔ شروع میں تو اماں کو اتنی سمجھ نہیں آئی، مگر پھر روزانہ کی لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پھوپھی باقاعدگی سے ہمارے گھر آتی تھی۔ میری امی ہر وقت ابا کے رویے کی وجہ سے روتی رہتی تھی۔ میں اب جوان ہو چکی تھی، ہر چیز کو سمجھنے لگی تھی، اس لیے ابا کو اماں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے ظلم پر ان سے سوال جواب کرتی، مگر وہ مجھ پر بھی اس قدر چلاتے کہ بس ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی پھوپھی سے بے تحاشا نفرت تھی، کیونکہ وہ کہنے کو تو اپنے گھر کی ہی ہو چکی تھی، مگر انہوں نے آج تک اپنے گھر پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت ابا کے ہاں پائی جاتی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی ابا کے کان میری اماں کے خلاف غلط باتیں بھرتی۔ جب میں پیدا ہوئی تو اماں کہتی تھی کہ ابا مجھے اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے، میرے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہتے تھے، میرے سارے لاڈ اٹھایا کرتے تھے۔ پھوپھی یہ سب کچھ دیکھ کر مانو انگاروں پر لوٹتی تھی۔ جب ابا کی دوسری اولاد بھی بیٹی ہوئی تو انہوں نے ابا کو ورگلانا شروع کر دیا تھا، اور اب جب اس دفعہ اماں حاملہ ہوئی
तो फूफी ने ये कहकर अब्बा को उकसाना चाहा कि इस दफ़ा भी एक बेटी ही होगी, क्योंकि फूफी की हर दफ़ा यही पेशनगोई होती थी, जो कि हमारी बदकिस्मती थी कि सच साबित हो जाती थी। अब्बा ने अम्मा को जब इस हालत में भी मारना शुरू किया तो मैं इन सब हालात से तंग आती एक रोज़ अपनी सहेली सबा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे हालात से पहले ही वाकिफ़ थी, क्योंकि हम दोनों ने बचपन साथ गुजारा था। वो मेरी पक्की सहेली थी। उसने मुझे इस कदर तकलीफ़ में देखा तो एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि हाजरा, तू आज मेरे साथ चल, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूँगी जहाँ पर जाने से बहुत से लोगों के मसले ख़त्म हो गए हैं। हमारी एक जानने वाली हैं, उनकी भी तेरी अम्मी की तरह बेटियाँ ही थीं, मगर फिर वहाँ से जब वो होकर आई थी तो उनको अल्लाह ने 3 बेटे अता किए थे। मेरे दिल में ये सब सुनकर एक अजीब सी ख्वाहिश जागी थी। मैं जल्दी से उसके साथ इस जगह पर चलने के लिए राज़ी हो गई थी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि हाजरा, तू कहाँ जा रही है? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मी, सबा के साथ ऐसे ही घूमने जा रही हूँ। वो मुझे जल्दी से आने का कहकर आराम करने चली गई। मैंने अच्छे से चादर ओढ़ी और सबा के साथ चली गई। वो मुझे लेकर कुछ झाड़ियों से गुजरती हुई आगे चलती जा रही थी। सबा, ये तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? यहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं है। मुझे अम्मा ने हमेशा ऐसी सुनसान जगहों पर जाने से मना कर रखा था। मुझे खुद भी काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये जगह मैंने आज तक नहीं देखी थी। अम्मा कभी ज़्यादा दूर जाने ही नहीं देती। अब जब सबा से पूछा तो उसने कहा कि तू चुप कर जा और मेरे पीछे खामोशी से चलती जा। उसके बाद मैं खामोश ही रही। कुछ देर के बाद सबा एक जगह आकर रुक गई थी। यहाँ पर हर जगह एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मुझे वो खुशबू गुलाब के फूलों की सी लगी। मैं हैरान थी कि यहाँ पर ज़मीन सारी खंडर थी, किसी पौधे का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं और सबा के इशारे पर सामने देखा तो सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी। उस इमारत से ही वो खुशबू आ रही थी। मैंने सबा से पूछा कि ये कौन सी जगह है जहाँ तो मुझे लेकर आई है। उसने कहा कि ये 1000 साल पुराना मज़ार है। मैंने उस मज़ार को देखकर कहा, तो मुझे भला इस मज़ार में क्यों लाई है? उसने कहा, यही तो वो जगह है जहाँ पर लोग आकर मन्नत मांगते हैं। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे यहाँ पर कोई दिखाई ना दिया। सबा उस मज़ार के बारे में काफ़ी तारीफ़ें करती जा रही थी, मगर मैं यही सोचने लगी कि इतने बड़े मज़ार में मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो मुझे खींचते हुए अंदर की जानिब चली गई। यहाँ पर हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर खुला मैदान था। कुछ आगे जाकर 2-3 कमरे थे, जिनके बीच में एक बड़ा सा हाल था। उस हाल के बीच में ही एक बड़ी सी कब्र थी। मैंने जब उस कब्र को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो कब्र गैर मामूली हद तक लंबी थी। मैं उस कब्र को देखकर सुन खड़ी थी कि सबा के होश दिलाने पर चौंक कर उसको देखा। वो मुझे एक धागा दे रही थी। मैंने उसके हाथ में मौजूद काले रंग का धागा देखा तो कहा कि ये किस लिए है? उसने कहा कि तूने मन्नत मांगकर इस धागे को सामने मौजूद जाली पर बांध देना था। मैंने वो धागा उसके हाथ से लिया और अपने रब से दुआ मांगी। मैंने उस मज़ार पर मन्नत मांगते हुए कहा था कि अगर इस दफ़ा मेरा भाई हुआ तो मैं इसी मज़ार पर आकर बिरयानी की एक देग बांटूंगी। मैंने अपने रब से दिल में दुआ की और वह धागा लेकर उस जाली के पास आ गई। वहाँ पर पहले से भी काफ़ी सारे धागे बंधे हुए थे, जिसका मतलब था कि यहाँ पर मुझसे पहले भी कई लोग आ चुके थे। वहाँ से वापस निकलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस कब्र के करीब किसी को देखा था। मुझे किसी का ह्योला दिखाई दिया जो मेरे चौकन्ना होते ही वहाँ से गायब हो गया था। मैं समझी थी शायद ये मेरा वहम था, इसलिए सर झटक कर वहाँ से बाहर आ गई थी। सबा ने मुझसे रास्ते में पूछा कि तूने मन्नत मांग मांग कर क्या चीज़ देने का कहा। मैंने उसको बिरयानी की देग का बताया तो वह कहने लगी कि ठीक है, मगर तुम्हें ये देग यहाँ पर बांटने शाम के वक्त आना होगा। मैं उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ चौंक गई कि ये वो क्या कह रही थी, मगर फिर सर झटक कर घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुँचते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। मैं घर में दाखिल हुई तो फूफी, जो कि चारपाई पर बैठी फल खाने में मसरूफ़ थी, मुझे देखते ही कहने लगी, कहाँ से आ रही है तू लड़की? मैंने सुबह सवेरे तुझे घर से बाहर निकलते देखा था और तू अब जाकर आई है, जब सारा दिन गुजर चुका है। मुझे बता, आखिर सारा दिन क्या आवारागर्दी करने में मसरूफ़ थी? मैं फूफी की बात सुनकर एकदम से खौफ से जर्द पड़ गई
کیونکہ ابا بھی ابھی کام سے آئے تھے اور پھوپھی کی بات سن کر مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ اب یقیناً ابا مجھ سے سختی سے سوال جواب کرنے والے تھے۔ میں ان کو کسی صورت یہ پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ میں اکیلی ہی اس مزار پر گئی تھی۔ ابا کو اگر غلطی سے بھنک بھی لگتی تو انہوں نے میری چمڑی ادھیڑ دینی تھی۔ میں نے پھوپھی کو کہا کہ میں نے صبا کے ساتھ بازار گئی تھی کیونکہ اس کو کچھ لینا تھا۔ ابا جو کہ مجھے غصے سے گھور رہے تھے، کہنے لگے کہ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس وقت گھر سے باہر دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا۔ ابا چلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پھوپھی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی۔ مجھے وہ وقت بہت زیادہ یاد آتا تھا جب ابا مجھ سے کتنے پیار سے بات کرتے تھے۔ وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی مجھ سے سختی سے بات کرے۔ اگر اماں بھی کبھی مجھ سے بات پر جھڑک دیتی تو وہ ان کو بھی کبھی سختی سے منع کر دیتے، اور اب ایک وقت ایسا آ چکا تھا کہ وہ میری شکل بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرے ابا ایک کریانے کی دکان چلاتے تھے۔ ہمارا گزارا شروع میں ان سے بہت اچھے سے ہو رہا تھا، مگر جب سے پھوپھی نے بھی ابا سے اپنے دکھڑے رونے کے بعد ابا سے فریاد کر کے پیسے مانگنا شروع کیے تھے تو ابا نے کھانے پینے میں کافی سختی شروع کر دی تھی۔ میں ایک دفعہ باورچی خانے میں کچھ کام کر رہی تھی کہ پھوپھی ہمارے گھر آئی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں گھر میں ہی موجود تھی، کیونکہ عام طور پر ہم اس وقت کمروں میں موجود ہوتے تھے۔ وہ آتے ہی ابا کے پاس بیٹھ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی تھی۔ ابا پھوپھی کو ایسے روتے دیکھ کر ایک دم سے ان سے پوچھنے لگے کہ باجی کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بھائی صاحب نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ 2 دن سے بھوکی ہیں۔ ان کے شوہر ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ سارا دن وہ گھر سے باہر نشے میں دھت ہوتے۔ رات کے وقت وہ اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنے چلے جاتے۔ ابا اس دن کے بعد اپنی کمائی میں سب سے زیادہ خرچہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اور بھی پیسے کسی نہ کسی بہانے مانگ لیا کرتی تھی۔ میں جب کبھی ابا کو اماں کی دوائیاں لانے کا کہتی تو وہ مجھے غصے سے جھڑک دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہم لوگوں کے چونچلے اٹھا سکیں۔ میں اماں کو خود ہی کوئی نہ کوئی گھریلو ٹوٹکے سے دوا بنا کر دے دیا کرتی تھی۔ جو وقت گزرتا گیا تو اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے کچھ کام کرنے کا سوچا تھا تاکہ کچھ پیسے آ جایا کریں۔ مجھے کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا تاکہ مشکل وقت میں اپنی امی اور بہنوں کا سہارا بن سکوں۔ میں نے صبا سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کوئی ملازمت ڈھونڈ لے تاکہ میں کسی جگہ کام کر کے کچھ کما سکوں۔ امی کی دوائیاں ہر صورت لانی تھیں۔ صبا نے کچھ دنوں کے اندر ایک چھوٹے سے ڈھابے میں نوکری کا بتایا تھا جہاں پر مجھے بریانی پکا کر دینی ہوگی۔ میں گھر میں کافی اچھا کھانا بنایا کرتی تھی اور میرے ہاتھ کی بریانی سب کو ہی بہت پسند ہوتی تھی۔ اماں تو کہتی تھی کہ میرے ہاتھ میں جادو تھا جو اتنی لذیذ بریانی بنایا کرتی۔ میری وہ پھپھو جو کہ ہر وقت اسی طاق میں رہتی کہ کسی طرح ہمیں ابا سے ذلیل کروا سکیں، وہ بھی میرے ہاتھ کی بریانی کھا کر انگلیاں چاٹتی رہ جاتی تھی۔ میں نے آج تک ان کو اس بریانی کی تعریف کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ سب سے زیادہ بریانی کھا کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ میں ایک ڈھابے میں نوکری کیا کروں گی۔ اماں تو بہت ہی زیادہ اعتراض کرنے لگی تھیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے نوکری کرنے کی۔ اگر ابا کو پتہ چلا کہ میں ایسے اتنے دور جا کر کام کرتی ہوں تو وہ اماں کو بھی ذلیل کرتے۔ میں نے اماں کو کہا فکر نہ کریں، میں اس ڈھابے سے ابا کے گھر واپس آنے سے پہلے آ جایا کروں گی۔ اماں کسی طور پر بھی مان نہیں رہی تھی، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے آخر ہار مان لی تھی کیونکہ ان کو دوائیوں کی سخت ضرورت تھی۔ ابا بیٹے کی چاہ میں دن بدن اندھے ہوتے جا رہے تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ میری چال باز پھوپھی تھی۔ پھر اسی طرح میں نے جب صبا کو اپنی امی کے مان جانے کا بتایا تو وہ اگلے دن آنے کا کہہ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ میں بھی پھر گھر کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ سارے کمرے صاف کرتے وقت ابا کے کمرے میں گئی۔ یہاں پر آج میں کافی دنوں کے بعد صفائی کرنے آئی تھی کیونکہ یہ کام میرے سے چھوٹی بہن کے ذمہ تھا، مگر آج اس کے سر میں درد تھا تو میں ہی سارے گھر کی صفائی کرتی گئی۔ اماں کافی دنوں سے ہمارے ساتھ کمرے میں ہی تھی، جس کا ابا پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کا اب اماں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بستر کو جھاڑتے ہوئے اس پر سے دھول مٹی ہٹا رہی تھی
کہ میرے پیر میں کچھ گرا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو کوئی کاغذ تھا۔ جلدی سے اس کو اٹھایا تو اس پر کچھ عجیب سی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا تھا۔ یہ کاغذ ابا کے بستر کی چادر کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ زبان مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ میں نے اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ ایک پل کو مجھے کچھ عجیب احساس ہوا، ایسا لگا جیسے وہ کوئی تعویذ ہو۔ میں جلدی سے پورا کمرہ صاف کرنے کے بعد باہر آ گئی تھی۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا تھا۔ آج گھر میں پھوپھی نہ تھی تو کچھ سکون تھا، ورنہ تو وہ گھر میں آ کر روز کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا کروا کر ہی دم لیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سب بہنوں کے سو جانے کے بعد پرسکون ہوتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میں نے ناشتہ تیار کر کے سب کو دیا۔ ابا کچھ ہی دیر میں کام پر چلے گئے تھے۔ میں بھی اماں کو بتا کر گھر سے کچھ ہی دیر میں نکل گئی تھی، کیونکہ صبا میرا باہر ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہی مجھے وہاں اس ڈھابے تک لے کر جانا تھا۔ میں وہاں پر پہنچی تو اندازہ ہوا کہ یہ ڈھابا تو اس مزار کے کافی نزدیک تھا۔ وہ بالکل چند ہی قدموں کے فاصلے پر تھا۔ میں صبا کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ایک آدمی جس کی کافی لمبی داڑھی تھی، وہ سامنے ایک کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ صبا نے اس کو جب میرا بتایا تو وہ مجھے ایک بڑے سے باورچی خانے میں لے کر گیا۔ وہاں مختلف قسم کے پکوان بنائے گئے تھے۔ اس نے مجھے بریانی پکانے کی ساری چیزیں بتا دی تھیں، جو کہ مجھے پہلے سے ہی پتہ تھیں۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور جلدی سے کام شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں خوشبودار اور لذیذ بریانی کی دیگ تیار ہو گئی تھی۔ میں نے جب اس ڈھابے کے مالک کو بریانی کے تیار ہونے کا بتایا تو اس نے مجھے میرے کام کے پیسے دے دیے تھے۔ اس آدمی کو بھی بریانی پسند آئی تھی۔ اس نے مجھے اب مستقل طور پر اس ڈھابے میں کام پر رکھ دیا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو اس مزار سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، جس سے اس نے اپنے چہرے کو آدھا کیا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکی ہوں۔ وہ آدمی کافی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، مگر میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر میں اس آدمی کو کہاں دیکھ چکی ہوں۔ چلتے چلتے ایک دم جھماکا ہوا تھا کہ یہ کالی چادر والے ہیولے کو تو میں نے اس مزار میں قبر کے قریب دیکھا تھا، جو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب بھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں پھر سر جھٹک کر جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ میں نے راستے میں امی کی دوائیاں بھی خریدنی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسے دکان والے کو پکڑائے اور دوائیاں لیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہوئی، مگر اچانک سے چلتے ہوئے میں نے چہرے پر اچھے سے نقاب کر لیا تھا۔ میں ایک کھمبے کی اوٹ میں ہو گئی، کیونکہ سامنے ہی پھوپھی ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کسی گھر سے نکلی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تو وہ کچھ خوفزدہ سی تھیں اور کافی محتاط ہو کر چل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہوں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا جس کو وہ اپنے دوپٹے کے نیچے کر کے چھپا کر چل رہی تھی۔ میں نے جب ان کے وہاں سے گزر جانے کے بعد آہستہ سے اس گھر کی طرف قدم بڑھائے کہ آخر وہ یہاں پر کیوں آئی تھی۔ مجھے وہ گھر کافی عجیب سا لگا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا اور کھنڈر نما مکان تھا، جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس پراسرار گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے کوئی عورت اندر سے نکلی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک کپڑا لگا ہوا تھا جس سے لوگ آسانی سے اندر باہر جا سکتے تھے۔ ایسے لگا جیسے لوگ یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے آیا کرتے تھے۔ مجھے یہاں پر یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پھپھو اس پراسرار مکان میں آئی تھی؟ پھر میں ابا کے آنے کا سوچ کر گھر آ گئی۔ امی باورچی خانے میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ میں اندر آئی تو تھکاوٹ کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو جلدی سے پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور پانی دیا۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی کھانا پکانے کی؟ میں آپ کو کہہ کر گئی تھی کہ جلدی آ جاؤں گی۔ امی نے مجھے کہا کہ سارا دن ایسے فارغ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ میں نے جلدی سے کھانا دسترخوان پر لگایا۔ اتنی دیر میں ابا بھی آ گئے تھے۔ ان کو کھانا دے کر ہم ماں بیٹیاں اکیلے بیٹھ کر کھانے لگے، کیونکہ ابا ایک عرصہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کمرے میں آ کر اماں کو دوائی دی۔ آج جانے کیوں ابا کا رویہ قدرے بہتر تھا۔ وہ مجھ پر بلا وجہ چلائے نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور آج پھوپھی کے نہ آنے کی وجہ سے ہی گھر کا ماحول کچھ پرسکون تھا۔
ورنہ تو پھوپھی کے ہوتے ہوئے ابا ہمارے ساتھ بہت ہی عجیب طرح سے برتاؤ کرتے، جبکہ آج ابا نے آرام سے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پی لیا۔ پھر اگلے روز میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے پھوپھی کو ابا کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہاں پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ ابا ابھی تک دکان سے واپس نہیں آئے تھے، جبکہ امی اور بہنیں کمرے میں موجود تھیں۔ میں پھوپھی کو چوروں کی طرح ابا کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں ایسی مشکوک حرکتیں آج کل کرتی جا رہی تھیں جو کہ میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ان کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو ایک دم سے وہ ڈر کر اچھل پڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ اچانک سے زرد پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایسا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب کسی کی کوئی چوری پکڑی جائے۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے پھوپھی کو سلام کیا، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھوپھی اب ابا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو ابھی تک گھر نہیں آئے۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ الٹا مجھ پر بھڑک اٹھی کہ اب تو مجھے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کہاں جانا ہے کہاں نہیں۔ یہ میرے بھائی کا گھر ہے، میں جب چاہوں یہاں پر آ سکتی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن کر وہاں سے جانے لگی کہ انہوں نے کہا کہ تو اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے ان کو ڈر کر دیکھا اور جلدی سے صبا کے گھر کا بہانہ کیا۔ وہاں سے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شام کے وقت ابا کے چلانے کی آواز آئی تو ہم سب کمرے سے باہر نکلے۔ ابا نے اماں کے بال پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا، میرے کمرے سے 15,000 روپے کہاں ہیں؟ بتا مجھے۔ میری امی حیران پریشان سے سن رہی تھی کہ آخر ابا اتنا بڑا الزام کیسے ان پر لگا سکتے تھے۔ وہ روتے ہوئے ان کو یقین دلانے لگی کہ وہ تو اتنے عرصے سے ابا کے کمرے میں ہی نہیں گئی تھی، ان کو معلوم ہی نہیں تھا پیسوں کے بارے میں۔ میری پھپھو جو کہ پیچھے ہی کھڑی تھی فوراً سے آگے آتے ابا کو بھڑکانے لگی کہ یہ سب انہی کا کام ہوگا۔ ابا نے تیش میں آتے امی کو مارنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امی کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے زمین پر لیٹ گئی تھی۔ امی کی ایسی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے تھے۔ جلدی سے میں صبا کے بھائی کو بلوا کر امی کو سرکاری ہسپتال میں لے کر گئی، کیونکہ ابا تو کب کے گھر سے غصے میں جا چکے تھے۔ وہاں پر دائی نے کچھ دیر کے بعد آ کر ہمیں زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی کہ اماں کا بیٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا بھائی ہوا تھا۔ ہم سبھی بہت خوش تھے، میری منت پوری ہو گئی تھی۔ میں شام تک امی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ گھر پر ابا موجود نہ تھے، وہ اس وقت کے گئے اب تک نہیں آئے تھے۔ پھوپھی بھی گھر سے جا چکی تھی۔ ہم سب بہنیں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کمرے میں آ گئی تھیں۔ پھر میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا۔ اگلے دن سارے کام نمٹا کر میں وہاں سے کام پر جانے لگی تھی کہ پھوپھی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کو کسی پڑوسی سے معلوم ہوا تھا کہ امی کی زچگی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ امی کو بیٹا ہوا تھا یا بیٹی۔ میں نے پھوپھی کا چہرہ دیکھ کر ان کو اچھے سے جتایا کہ میری اماں کا بیٹا ہوا ہے۔ اس معاشرے نے ہمیں اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ آج میں پھوپھی کو بیٹا ہونے پر فخر سے بتا رہی تھی، ورنہ اللہ نے بیٹی کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اولاد تو ہمیشہ سے ہی مرد کے نصیب سے آتی ہے، مگر لوگوں نے صرف بیٹے کو ہی ایک کامیاب زندگی کی کنجی بنایا ہوا ہے۔ جس آدمی کا بیٹا نہ ہو تو اس کو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ ابا بھی انہی باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں سے متنفر ہو گئے تھے۔ مجھے بس ابا کے ایسے عجیب رویے کو دیکھ کر کبھی کبھی کچھ شک ہوتا تھا۔ یہ شک مجھے پھوپھی پر ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہ راز جلد ہی جان کر رہوں گی۔ پھوپھی کا چہرہ بیٹے کا سن کر ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ الٹے پیر وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ میں بھی سر جھٹک کر پاس پڑے جمع ہوئے پیسے لے کر اس ڈھابے پر چلی گئی تھی۔ وہاں پر اپنے دن کا کام کرنے کے بعد میں نے اس ڈھابے کے مالک سے ایک اپنے پیسوں کی بریانی کی دیگ پکانے کا پوچھا تو اس پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے خوشبودار اور لذیذ بریانی تیار کی اور ایک چھوٹے بچے کی مدد سے اس کو مزار پر لے گئی۔ مجھے یہ سب کام کرتے ہوئے شام کا وقت ہو گیا تھا۔ صبا نے کہا تھا کہ مجھے شام میں ہی بریانی بانٹنی ہوگی۔ میں اس وقت مزار میں داخل ہوئی تو وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کافی زیادہ حیرت ہوئی کہ دن کے وقت تو یہاں پر کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اب یوں شام کے وقت لوگوں کو دیکھ کر کچھ تعجب ہوا۔ میں اپنے ساتھ پلیٹیں بھی لائی تھیں جو کہ یہاں مزار پر ہی پڑی ہوتی تھیں۔ ایک ایک کر کے سب کو بریانی دیتے ہوئے میں نے جب بریانی آخری بندے کو پلیٹ تھمائی
تو چونک گئی۔ یہ تو وہی آدمی تھا جس کو میں نے اس روز دیکھا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے بریانی لے کر جلدی جلدی کھانے لگا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو آج بھی اس نے چہرے کے آگے اپنی چادر کی ہوئی تھی۔ اس کو بریانی کھاتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ کافی عرصے سے بھوکا ہو۔ میں نے اس کی پلیٹ کچھ ہی دیر میں خالی دیکھی تو اس کو اور ڈال کر دی تھی۔ وہ بریانی میرے ہاتھوں سے لے کر کھانے لگا تھا۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ یہاں پر میں نے جتنے لوگوں کو بھی بریانی بانٹی تھی ان سب نے مجھے بہت ساری دعائیں دی تھیں، کیونکہ یہاں پر ہر وقت اکثر وہی لوگ آتے تھے جن کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی تک نہ ہو۔ دیگ خالی ہونے کے بعد میں وہاں سے جانے لگی تھی، کیونکہ اب کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے ابا کا بھی خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر ان کو بھنک بھی لگ گئی کہ میں رات کے ٹائم میں اتنی دور اکیلی مزار نہ تھا۔ میں بھی اسی مزار کے کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ کسی کی آہٹ محسوس کر کے ڈر کر فوراً مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی آدمی کھڑا تھا جس نے اس وقت بھی منہ چادر سے ڈھک کر رکھا تھا۔ مجھے اب اس آدمی سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ بالکل خاموشی سے بغیر بھی کچھ کہے ایک جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ میں نے اس آدمی سے خوف کھاتے وہاں سے جانا چاہا، مگر میں ایک قدم بھی ہلا نہیں سکی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے اس جگہ پر روکے ہوئے تھی۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ میں نے اس آدمی سے آخرکار مزید کچھ دیر گزارنے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس آدمی نے جب میرا سوال پوچھا تو چادر کو چہرے سے ہٹایا۔ میں اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے موجود آدمی کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس آدمی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنا خوبصورت مرد، جو کہ دیکھنے سے ہی کہیں کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، وہ یہاں ایک مزار پر کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ وہ ایسے بریانی کھا رہا تھا جیسے کافی مدتوں بعد کھا رہا ہو۔ میں اس یونانی حسن رکھنے والے آدمی کو دیکھ کر سن ہو گئی تھی۔ اس آدمی میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ میرے دل میں ایک عجیب سی احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بھی معمول سے بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑا آدمی مجھے ہی یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب یہ بریانی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ جی، یہ بریانی بہت شوق سے بناتی ہوں۔ اس آدمی نے یہ سنتے ہی آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کو عقیدت سے چوم لیا۔ میں اس آدمی کے جلتے لمس سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ میں نے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ آگ کی طرح سنہری تھیں۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا بہت شکریہ اس بریانی کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے غور کیا، تب وہاں موجود نہیں تھا، نہ جانے کہاں سے ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ میں پھر اس کے بعد جلدی سے دوڑتے ہوئے گھر آ گئی تھی۔ وہاں پر میں گھر سے اندر داخل ہوئی تو ایک الگ قیامت میری منتظر تھی۔ ابا سین کے بیچوں بیچ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ میری جانب جب ان کی نظر گئی تو غصے سے کھولتے ہوئے میری طرف آئے تو ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے میں ایک دم سے دور جا کر گری تھی۔ میرا ماتھا میز کے کونے سے لگتا زخمی ہو گیا تھا۔ میں شاک کی کیفیت میں ابا کو دیکھنے لگی۔ آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ ابا جتنا بھی مجھے ڈانٹتے تھے تو مجھے ایک امید ہوتی تھی کہ شاید بیٹا پیدا ہونے کے بعد وہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے صحیح ہو جائیں گے، ہم سب کو ابا کا وہی پیار دوبارہ سے ملا کرے گا۔ مگر آج ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا تھا کہ ان کی نفرت ابھی تک قائم تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھ پر چلاتے جا رہے تھے کہ میں کیوں رات تک باہر رہی، جبکہ میں تو ان کی آنکھوں کا خطرناک حد تک سرخ رنگ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کا رنگ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، جیسے کہیں کچھ تو دال میں کالا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں گھمائی تو پھپھی کو بھی وہاں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مکرو چمک تھی۔ وہ ایک زہریلی مسکراہٹ سے مجھے دیکھتے ہوئے وہاں سے میرے پاس آئیں اور ابا کو مزید آگ لگاتے ہوئے کہا، یاسر، آج اس سے سختی سے پوچھو کہ یہ رات کے اندھیرے میں کون سی رنگرلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ لڑکی ذات ہو کر تم نے اس کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہی، جس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ میری مانا تو اس کو جلد از جلد کسی جگہ بیاہ کر دو، ورنہ یہ تمہاری عزت خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ابا نے اماں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، لے جاؤ اس کو کمرے میں، اور اب یہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ ابا یہ کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ پھپھی بھی باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔
میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تھی کہ کچھ کھٹکے کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے بستر سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ کیسی آواز تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے آواز کافی تیز آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کمرے کے گئی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آواز کی سمت گئی تو باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر پھوپھی کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے آپ میں مگن کچھ کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کے سامنے دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا جس میں وہ کچھ ڈال رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس پر وہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں جو چیز تھی اس پر پھونک کر وہ دودھ کے گلاس میں ملا دی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ یہ سب کیا کرتی جا رہی تھی؟ ایک دم جب وہ پھوپھی وہ گلاس لے کر پیچھے مڑی تو میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ پھوپھی وہ گلاس لے کر ابا کے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک دم سے ذہن میں جماکا ہوا کہ کہیں وہ ابا پر کوئی جادو تو نہیں کر رہی تھی۔ آج بھی ابا کی آنکھوں کا رنگ حد سے زیادہ سرخ تھا جب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پھوپھی اس وقت مجھے بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور دروازے سے ہی ابا کے کمرے میں جھانکا۔ پھوپھی ابا کو نیند سے جگا کر وہ دودھ کا گلاس پکڑا رہی تھیں۔ ابا کا رات کے وقت دودھ پینے کا دل نہیں تھا مگر انہوں نے وہ زبردستی پلا کر چھوڑا تھا۔ وہ جب خالی گلاس لے کر وہاں سے باہر آنے لگیں تو میں جلدی سے ایک طرف چھپ گئی تھی۔ انہوں نے وہ خالی گلاس باورچی خانے میں رکھ دیا تھا۔ میں ان کے جانے کے بعد جلدی سے باورچی خانے گئی اور وہ خالی گلاس اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ اگلے دن پھوپھی اپنے گھر روانہ ہو گئی تھیں۔ ابا جو ہی دکان پر گئے، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس گلاس کو لے کر وہاں سے اس مزار کی جانب روانہ ہوئی۔ میں امی کے جاگنے سے پہلے گھر واپس آ جانا چاہتی تھی تاکہ کسی کو بھی میرے گھر سے باہر جانے کا پتہ نہ چلے۔ آج میں نے ہر صورت اس سچائی کا پتہ لگانا تھا۔ مزار پر پہنچ کر میں نے آس پاس نگاہیں گھمائیں مگر مجھے وہ آدمی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کل اسی آدمی نے جس طرح مجھے کسی پراسرار طاقت سے ایک ہی جگہ جکڑ لیا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس ضرور کوئی پراسرار طاقتیں موجود تھیں۔ کیا آپ مجھے یہاں پر ڈھونڈنے آئی تھیں؟ مجھے وہ آدمی کہیں نہیں ملا تو مایوس ہو کر واپس جانے لگی تھی کہ اپنے پیچھے سے بھاری آواز سن کر ایک جھٹکے سے مڑی تو وہی پراسرار آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے سحر میں کھوتی۔ اس سے پہلے ہی سر جھٹک کر اس کو وہ گلاس بتایا اور ساتھ میں اپنی پھوپھی کی وہ تمام مشکوک حرکتوں کا بھی بتاتی گئی۔ اس آدمی نے میری بات غور سے سننے کے بعد کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، اب اس مسئلے کو میں خود حل کر لوں گا۔ آپ بس ایسا کریں کہ اپنے ہاتھ کی بنی بریانی میں یہ دم کیا ہوا پانی ڈال دیں اور پھر اس بریانی کو اپنے ابا کو کھلائیں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا، مگر ان کو وہ بریانی اپنی پھپھو کی غیر موجودگی میں کھلانی ہوگی، کیونکہ اس دم ہوئے پانی کی وجہ سے آپ کی پھپھو کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ آپ ان کی حقیقت جان گئی ہیں کہ وہ جادو کر کے آپ کے ابا کا گھر خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کو اپنے جادو سے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ پھوپھی جادو کرتی ہی؟ تو اس نے کہا کہ اس کو قدرت کی طرف سے بے انتہا پراسرار قوتیں ملی ہوئی تھیں جن کے استعمال سے وہ جان گیا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اتنی طاقتیں کیوں ملی ہیں جبکہ آپ بھی تو ایک انسان ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ ایک جنزاد ہے اور یہ مزار بھی اسی کے دادا کا تھا۔ اس جنزاد کو کسی بیماری کی وجہ سے کافی سالوں سے بھوک لگنا بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ اس دن جب میں نے وہ بریانی بنا کر لائی تو اس جنزاد کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بریانی کھاتا گیا اور اس کی وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پھر میں اس جنزاد کی بتائی گئی نصیحت پر عمل کرتی گئی۔ وہ جنزاد بھی اپنی طاقتوں سے پھوپھی کا کالا جادو ختم کرتا گیا جس کی وجہ سے وہ روز وہ جادو ان پر خود ہی الٹا ہو گیا۔ پھوپھی پر فالج کا اتنا شدید جھٹکا آیا کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی وہ بریانی کھانے کے بعد سے بدلنے لگے تھے۔ وہ بالکل پہلے کی طرح ہم سے بات کرتے۔ انہوں نے اماں سے اور مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ ان پر ہوا جادو وہ جنزاد توڑ چکا تھا۔ میں نے اس جنزاد کا بہت شکریہ ادا کیا جس کی مدد سے اب ہم سب اتنے سالوں بعد
ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے تھے۔ وہ جنزاد کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا اور ہم سب بھی خوشی خوشی اپنے گھر میں سب رہنے لگے۔ ابا کا رویہ ہم سے بہتر ہو گیا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے ہیں۔